السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ آج جس اہم ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے نظر بد، نظر کا لگ جانا۔ نظر بد، اس کو لوگ عمومی طور پہ بہت عام مسئلہ سمجھتے ہیں۔ یہ عام مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ نظر بد جو ہے یہ جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بعض لوگ جادو کو زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں، حالانکہ نظر بد یہ جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور یہ کتنی زیادہ ہے، اس کا ریشو کتنا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ 95% یعنی جو لوگ پریشان ہوئے ہیں، جو لوگ لوگوں کے ظلم و ستم کے ستائے ہوئے سمجھتے ہیں کہ جناب ہم جادو ٹونے کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، ان کی سوچ کی وجہ سے ضروری نہیں ہے ان پر جادو ہو۔ 95% کیسز جو ہیں وہ ہوتے ہیں نظر بد کے، اور 5% اگر ہم کہہ لیں کہ 5% وہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن جادو کو جتنا بڑا سمجھا گیا ہے اور نظر بد کو جتنا کم سمجھا گیا ہے، یہ غلطی ہے۔ نظر کا لگ جانا یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اس وقت 95% لوگ نظر بد کا شکار ہیں اور 5% جادو کا شکار ہیں۔ اس کے حوالے سے کچھ مختلف علامات اور ان کا علاج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی یہ چیز سمجھ لیجئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نظر کوئی کسی کو دل بھر کے دیکھتا ہے اور وہ اس کو نظر لگا دیتا ہے، یعنی نظر نظروں سے لگتی ہے۔ صرف یہ کانسیپٹ تصور درست نہیں ہے۔ نظر زبان سے بھی لگتی ہے، نظر اپنوں کی بھی لگتی ہے، نظر ماں کی بھی لگتی ہے، نظر آپ کے حاسد کی بھی لگتی ہے۔ یعنی آپ سے جو شدید محبت کر، بلکہ بعض دفعہ آپ کو اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے، اور نظر کی وجہ سے بہت سے خطرناک اور پیچیدہ امراض اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نظر کے حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں، یہ نظر کتنی خطرناک چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ کو ہانڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، سہل نام ہے ان کا، ایک دن نہا رہے تھے اپنے گھر میں۔ نہانے کے دوران جو ہے وہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی اور یہ ایک پانی کے اندر گر گئے۔ سہل کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا اور جا کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کی نہانے کے دوران اس طرح سے طبیعت خراب ہوئی کہ وہ نہا رہے تھے اور نہاتے نہاتے وہ ایک دم سے گر گئے اور پانی میں گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آیا تو نہیں تھا جب تمہارا باپ نہا رہا تھا، تو اس دوران کوئی شخص گزرا تو نہیں، کوئی آیا تو نہیں؟ ان کے بیٹے نے کہا کہ جی بالکل، عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور اس طرح سے وہ معاملات ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے بھائی ہلاک ہو؟ یعنی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہاتے ہوئے دیکھا تو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، بعض لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی مرد کسی مرد کو بھی دیکھتا ہے، کوئی عورت کسی عورت کو بھی دیکھتی ہے، تو اس کو وہ عورت کو بڑی پیاری لگتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ یار کیا خوبصورت خاتون ہے۔ اسی طرح کوئی مرد کسی مرد کو بھی اگر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے، اس پہ رشک کرتا ہے کہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت نوجوان ہے۔ تو اسی طرح عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نگاہ پڑی سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، تو انہوں نے ماشاءاللہ کہے بغیر بس اتنا کہہ دیا کہ کیا ہی خوبصورت جوان ہے، کیا اس کا خوبصورت جسم ہے۔ یہ نظر ایسی لگی سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ گر گئے، بیمار رہنے لگے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے باقاعدہ طور پر ڈانٹا کہ تو نے اپنے بھائی کو نظر لگا دی اور ماشاءاللہ نہیں کہا، کیا تو چاہتا ہے کہ وہ ہلاک ہو؟ لہذا اگر کوئی آپ کو خوبصورت لگے، آپ کسی کی طرف دیکھیں اور وہ آپ کو خوبصورت لگے، یا کوئی بھی چیز آپ کو خوبصورت لگے، کوئی گاڑی آپ کو خوبصورت لگے، کوئی گھر آپ کو خوبصورت لگے، کسی کو کوئی چیز آپ کو خوبصورت لگے، کوئی انسان آپ کو خوبصورت لگے، تو آپ اس کے لیے ماشاءاللہ کہیں، اس کی تعریف کرنے سے پہلے ماشاءاللہ۔ بعض دفعہ اپنے ہی بچوں کو آپ کی اپنی نظر لگ جاتی ہے۔ بچہ خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، تیار ہوا ہوا ہوتا ہے اور جناب بھاگتا ہوا آ رہا ہے، دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ چھوٹے بچے، مجھے خود میرے بچے بڑے پسند ہیں، میرے چھوٹے بچے، بڑے بچے۔ چھوٹے بچوں میں اصل میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے، ایک خود بخود ایک ان کی شرارتوں کی وجہ سے ایک اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ لہذا انسان
خود بخود اپنے بچے کو دیکھتا ہے اور ماشاءاللہ کہے بغیر اس کی تعریف کر دیتا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنا کیوٹ لگ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیے، وہ بچہ اچانک جیسے ہی آپ اس کی تعریف کرتے ہیں یا کوئی شخص دل کے اندر محسوس کرتا ہے یار کتنا پیارا بچہ لگ رہا ہے، اس کو موشن لگ جاتے ہیں، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ بچہ اچانک سے گر جاتا ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔ لہذا یہ احسان کیجئے، اگر آپ کو اپنا آپ بھی کبھی اچھا لگے، آپ کو کوئی دوسرا انسان کبھی اچھا لگے، کوئی بچہ اچھا لگے، کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت، کسی کی گاڑی، کوئی چیز اچھی لگے، تو آپ نے ماشاءاللہ کہہ کے اس کی تعریف کرنی ہے۔ دوسری بات، جیسے کہ میں نے کہا، اس وقت اس معاشرے کے اندر جتنی تباہ کاریاں ہیں، ان تباہ کاریوں کے پیچھے جادو کم اور نظر بد زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی خوشیوں کو، اپنے راز کو چھپانا سیکھو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ابھی کوئی خوشی اللہ رب العالمین نے عطا بھی نہیں کی ہوتی، اس سے پہلے آدھے سے زیادہ لوگوں کے اندر، خاندان کے اندر، اٹھنے بیٹھنے والوں میں اس خوشی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی بزنس پلان کیا، جناب 10 لاکھ روپے، 10 کروڑ روپے، 5 کروڑ روپے فلاں جگہ پر میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں اور کاروبار جناب میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی مشورے میں ہی آپ نے 10 15 20 لوگوں تک وہ پہنچا دی، اور اس معاشرے کی عادت یہ ہے کہ یہ معاشرہ، چاہے پہلے تو عورتوں کے بارے میں یہ عام کہا جاتا تھا، اب تو مردوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار یہ بات میں تجھے بتا رہا ہوں، یہ راز تجھ سے شیئر کر رہا ہوں، تو نے کسی کو نہیں بتانا۔ آپ نے اس کو کہا، اب اس شخص نے دوسرے کو کہا کہ یار یہ راز فلاں بندے کا ہے، میں تجھے بتا رہا ہوں، دیکھ کسی کو بتانا نہیں۔ اس نے تیسرے بندے کو کہا یار تجھے پتا ہے کہ فلاں بندہ یہ کاروبار شروع کرنے جا رہا ہے اور اتنی بڑی بلڈنگ خریدنے جا رہا ہے، یہ خوشی اس کی ہونے والی ہے، لیکن اسے امانت رکھنا، کسی کو بتانا نہیں۔ اس طرح وہ چوتھے، پانچویں، چھٹے اور پورے محلے، پوری مسجد، پورے علاقے، پورے خاندان میں آپ کی خبر اس عمل کے ہونے سے پہلے پھیل گئی، اور انہی میں سے کوئی حاسد تھا، کوئی شریر تھا جس کی نظر آپ کو تباہ کر دے گی، اور وہ کام جو آپ کرنے کے لیے ارادہ رکھتے تھے، اور وہ کام تباہ و برباد کرنے سے پہلے ہی ہو چکا ہے۔ نہیں کر پائیں گے آپ وہ کام۔ یہ چیلنج ہے میرا آپ کو۔ جو کام آپ کرنے سے پہلے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، آپ کو نہیں معلوم کہ بتانے والوں میں کون شریر ہے، کون نظر بد رکھتا ہے، کون خبیث ہے۔ آپ کے پاس غیب کا علم نہیں، غیب کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ آپ سمجھ رہے کہ جناب جس سے میں مشورہ کر رہا ہوں، جس کو میں بتا رہا ہوں، جس کو یعنی میں یہ معاملات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے 2-4 لوگوں کے ساتھ، 1-2 لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے، اپنی بات شیئر کرنی چاہیے کہ مشورہ میں خیر ہوتی ہے، لیکن مشورہ کرتے کرتے 10 15 20 لوگوں تک وہ پہنچا دینا، ایسے قابل اعتبار اور قابل اعتماد لوگوں سے مشورہ کیجئے جو آپ کی بات کسی سے شیئر نہ کریں، اور وہ بندہ مشورے کا اہل بھی ہو، ورنہ بیچ میں کوئی حاسد ہوگا، وہ نظر بد لگائے گا اور آپ کا کام نہیں ہو پائے گا، اور آپ تباہ و بربادی کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ اگر آپ نے کام کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اپنے کام کو چھپانا ہے، اپنی خوشیوں کو چھپانا ہے۔ بچی کا رشتہ آیا ہے، بچی کا رشتہ آیا ہے، اور وہ رشتہ جناب ابھی صرف بات چیت چل رہی ہے، آپ کو لڑکے کا پتہ چل چکا ہے، لڑکا جناب بہت اچھا بزنس مین ہے، بہت نیک نمازی، بہت پرہیزگار، بہت اچھا لڑکا۔ آپ نے سوچ لیا کہ میں نے اس سے اپنی بیٹی کا شادی کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے۔ ابھی آپ نے اپنی خوشیاں کسی کو بتانی نہیں ہے، کیونکہ بیچ میں کوئی حاسد موجود ہوگا، بیچ میں کوئی شریر موجود ہوگا جو کہ آپ کی خوشی سے خوش نہیں بلکہ آپ کی خوشی سے جیلس ہوگا، اور اس کی نظر آپ کو تباہ و برباد کر دے گی، آپ کا کام نہیں ہو پائے گا، الٹا نقصان کے اندر چلے جائیں گے۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا اور بڑا خوبصورت خواب دیکھا۔ اس خواب کے بارے میں اپنے ابا جان کے پاس پہنچے اور ابا جان کو وہ خواب بتایا۔ ابا جان نے کہا بیٹے یوسف، اس خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا۔ یعنی معلوم چلا کہ حاسد آپ کا قریبی، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار، آپ کا بہت ہی قریبی کوئی شخص ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا، کیونکہ خواب میں بشارت تھی، بہت خوبصورت خواب تھا، لہذا ان کو روک دیا۔ اس سے معلوم چلا کہ آپ اپنے راز کی باتیں، اپنی خوشیوں کی باتیں لوگوں میں مت پھیلائیے، اور وہ بھی یہ معاشرہ کہ جس میں ہر کوئی دوسرے کو یعنی گرانے کے اوپر تلا ہوا ہے کہ میں اوپر چلا جاؤں، دوسرا نیچے ہو جائے، میں فقیر، میں غریب، سامنے والا امیر کیوں ہو گیا، اس کے پاس پیسہ کیوں آ گیا، اس کے پاس گاڑی کیوں آ گئی۔ یہ نظر، یہ ہائے آپ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اگر یہ نظر آپ کو لگ چکی ہے،
اگر یہ نظر آپ کو لگ چکی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں بیمار رہتا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ میرا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جناب میں بالکل دیوالیہ ہو گیا ہوں، تو آئیے اس کا نسخہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیتے ہیں۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، اگر کسی شخص کو کسی کی نظر لگ جائے اور آپ کو معلوم ہو کہ یار فلانے شخص کی نظر نے مجھے تباہ کیا ہے، فلانے شخص کی نظر نے میری صحت کا برباد کر دیا، میری صحت کا جنازہ نکال دیا، میرے کاروبار کو تباہ و برباد کر دیا، تو آپ کو چاہیے کہ اس بندے کے پاس جائیں، اور جو کہ بہت مشکل کام ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ یار اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ کو دے دے، تیری نظر مجھے کھا گئی، اور اس کا بچا ہوا وضو کا پانی اپنے جسم کے اوپر ڈال لے۔ لیکن ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس کے پاس آپ جائیں گے وہ آپ کی جناب دشمنی کے اوپر اتر آئے گا، کہے گا مجھے تو سمجھتا ہے، میں نے تجھے نظر لگائی، میں ہی ملا ہوں تجھے نظر لگانے کے لیے، تجھ میں ہے کیا ایسا؟ لہذا وہ آپ سے لڑ جائے گا، آپ سے جھگڑ جائے گا، تو ایسا آپ کر نہیں سکتے۔ تو دوسرا کام آپ یہ کیجئے، اگر آپ کو نظر لگ جاتی ہے تو اپنے گھر کے اندر آپ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، بیوی ہے تو اپنے شوہر کا، شوہر ہے تو اپنی بیوی کا، بچے ہیں تو اپنے ماں باپ کا، یعنی گھر کے ہی کسی فیملی ممبر میں سے کسی ایک کا بچا ہوا وضو کا پانی لیجئے، ٹھیک ہے، اور پورا وضو کرنا ہے، جیسے پورا نارمل وضو کرتے ہیں، اس وضو کا پانی کو گرنے نہ دیں، نیچے کوئی برتن رکھ لیں۔ جس کو نظر لگی ہے وہ خود نہ کرے، بلکہ جس کو نظر لگی ہے وہ اپنی فیملی ممبرز میں سے جو متقی پرہیزگار ہو، نیک نمازی ہو، اس کو کہے کہ یار اپنے وضو کا بچا ہوا پانی آپ نے پھینکنا نہیں ہے، آپ نے اس کو جمع کرنا ہے، اس کا پورا وضو کا بچا ہوا پانی آپ ایک جگہ پہ سٹاک کر لیجئے، اور اسی بندے کا یہ جو بغلیں ہوتی ہیں، بغلوں کا بھی بچا ہوا پانی اس کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ پہلے پورا وضو کر لیا، پھر بغلوں کو دھویا، اور پھر تہمند کے نیچے والی جو جگہ، نیچے آپ کی باڈی کا جو پارٹ سا ہے، ٹانگیں وغیرہ، اس کو بھی دھونا ہے اور اس کا بھی پانی بچا لینا ہے۔ یعنی وضو کا، بغلوں کا، ٹانگوں کا پانی بچانے کے بعد، یعنی محفوظ کر لیا جائے، اور اس کے بعد اس بندے کے اوپر جس کا کاروبار تباہ ہو چکا، جس کو نظر کھا گئی، جس کو جناب صحت تباہ و برباد ہو گئی، وہ اس بچے ہوئے پانی سے غسل کر لے اور 3 دن تک کنٹینیوسلی یہ عمل کرے، انشاءاللہ الرحمن بڑی سے بڑی نظر وہ اللہ رب العالمین ٹال دیں گے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے، اللہ رب العالمین حاسدین کی حسد سے، شریروں کی شر سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔